اس سلسلے میں جن منسٹریز کے ذمہ یہ پیسے تھے ان کو انسٹرکشنز دی کہ وہ آج ہی اپنی جو واجبات ہیں ان کو کلیئر کریں تاکہ ہم اس کو اپنے میڈیا کے بھائیوں میں تقسیم کر سکیں۔ اس کے بعد ایجنڈا پہ آئے تو جو آج کا ایجنڈا تھا وہ بنیادی طور پہ پہلا جو تھا وہ ایئرپورٹس کے سلسلے میں تھا۔ جو پاکستان میں جو ایئرپورٹس ہیں ان کو آؤٹ سورس کرنے کے لیے، آؤٹ سورس مراد کہ ان کو کسی بھی ایسی انٹرنیشنل فرم جس کا کہ تجربہ بھی ہو ایئرپورٹس چلانے میں، آپریٹ کرنے میں، تاکہ پاکستان کی جو ایئرپورٹس ہیں ان کو انٹرنیشنل سطح پہ لایا جا سکے، ان میں تمام وہ سہولیات رکھی جائیں جس سے کہ جو کہ عالمی اور خاص طور پہ جتنے اہم ممالک کے ایئرپورٹس ہیں ان کے سطح پہ ان کو لایا جائے۔ اس میں بتایا یہ گیا کہ کچھ لانے کے لیے یہ کمیٹی بنائی جو کہ سرور خان صاحب کی سربراہی میں بنائی گئی، جس میں ذوالفقار عباس بخاری جو اوورسیز سے منسٹری سے تعلق رکھتے ہیں، پھر چیئرمین سرمایہ کاری بورڈ، مشیر برائے پارلیمانی امور اور مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی جو کہ اس کو آگے بڑھائے گی۔ اس کے بعد ایجنڈا نمبر 2، اس میں سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے بورڈ کے چیئرمین کی تعیناتی کا فیصلہ ہوا، کی منظوری دی گئی، جس میں کہ ایس مسعود اختر نقوی کو سیکیورٹی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں جو سابقہ چیئرمین تھے خالد مرزا صاحب ان کو ممبر بورڈ بنایا گیا ہے۔ پھر جو ایک اور آئٹم جس پہ کہ فیصلے کیے گئے وہ تھے جو کہ بڑا اہم تھا۔ بنیادی طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے ملک میں جو پانی ہے، صوبوں کا جو شیئر ہے، ارسا ہے، یہ جو ہے تو ایک بڑا درینہ مسئلہ ہے جس کو کہ ہماری حکومت بڑے احسن طریقے سے، ایک بڑے شفاف طریقے کا میکنزم لانا چاہ رہی ہے جسے کہ ٹیلی میٹری کہتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے وہ جو ہے ہمیشہ سیاست کا یا ایک خاص انٹرسٹ گروپ کی رکاوٹوں کی وجہ سے یہ عمل میں نہیں آ سکا۔ اس سلسلے میں پرائم منسٹر صاحب نے بڑی اسٹرکٹ انسٹرکشنز دیں کہ اس میں جو ممبران تھے ان کے بارے میں جو بھی سندھ، پنجاب اور فیڈرل ممبران جو تھے تو ان کی اس سلسلے میں پروگریس کافی کمزور رہی ہے، تو اس سلسلے میں بھی یہ طے کیا گیا کہ ان کے خلاف ایک پراپر طریقے سے انکوائری کی جائے تاکہ اگر ان پہ کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو ان کو ہٹایا جائے اور ایسے لوگ لائے جائیں جو کہ اس نظام کو، اس ٹیلی میٹری سسٹم کو سکسیس بنائیں اور اس کو آگے بڑھائیں، بیکاز یہ ہمیشہ ایک خاص اس کا انٹرسٹ گروپ کا یا سٹیٹس کو کہہ لیں، اس کی وجہ سے یہ معاملات آگے نہیں بڑھ سکے اور ہمیشہ صوبے ایک دوسرے پہ جو ہے تو گلہ کرتے رہے ہیں اور کمپلین کرتے رہے ہیں کہ ان کو حصے کا پانی نہیں مل رہا۔ تو یہ جو ٹیلی میٹری سسٹم ہے یہ اوبیسلی انشور کرتا ہے کہ اس کا ریکارڈ ہوتا ہے کہ کس صوبے کو کتنا پانی گیا۔ اس کے بعد کابینہ نے اسلام آباد ہیلتھ کیئر ریگولیشن ایکٹ کے تحت بورڈ آف اتھارٹی کے ممبران اور بجٹ کمیٹی کے ممبران کی تعیناتی کی منظوری بھی دی۔ اس کے بعد کابینہ نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے 13 مئی 2020 کے اجلاس کے فیصلوں کی بھی توثیق کی۔ ان فیصلوں میں موبائل ڈیوائس مینوفیکچرنگ پالیسی کی اصولی منظوری، کووڈ کے تناظر میں وزیر اعظم سے زرعی شعبے کے لیے 50 ارب کی سبسڈی، لائن آف کنٹرول پر بسنے والے مکینوں کے لیے خصوصی ریلیف پیکیج وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آزاد جموں کشمیر کو گندم کی فراہمی کے حوالے سے وفاق کی جانب سے آدھی قیمت ادا کرنے کے فیصلے کی منظوری جیسے اہم اقدامات شامل تھے۔ اس میں میں یہ بتاتا چلوں
ایگریکلچر یا زراعت ہمارے ملک کا وہ شعبہ ہے جس سے کہ ہماری اکانومی کا بہت زیادہ انحصار ہے، اور اس سلسلے میں اگر کووڈ میں جہاں پہ کہ اتنی ہماری معیشت کو نقصان پہنچا ہے، اور اگر اس شعبے کو کوئی، اس اکانومی کو، معیشت کو کوئی اٹھا سکتا ہے، فوراً اٹھا سکتا ہے، تو وہ زراعت کا شعبہ ہے۔ تو اس لیے پرائم منسٹر عمران خان اس پہ خاص توجہ دے رہے ہیں، اور انہوں نے یہ جو پیکیج دیا ہے، جس کی میں آپ کو ایک سرسری تفصیلات اور اس کی ڈیٹیلز میں آپ کو دے دوں گا، وہ یہ ہے کہ جس میں جو سبسڈی دی گئی ہے وہ فرٹیلائزر کی مد میں 37 ارب روپے، جو سود ہے اس میں کمی لا کے جنہوں نے لون لیا ہوا ہے اس کے لیے 8.8 یعنی کہ تقریباً 9 ارب کی سبسڈی دی ہے۔ پھر جو کاٹن سیڈ ہے اس کے لیے بھی 2.30 ارب روپے رکھے گئے۔ پھر جو پیسٹیسائڈ ہے، کاٹن پیسٹیسائڈ ہے، اس کے لیے بھی 6 ارب روپے رکھے گئے، اور جو لوکلی مینوفیکچرڈ ٹریکٹرز ہیں ان کے لیے بھی سبسڈائز کرنے کے لیے 2.5 یعنی 2.5 ارب روپے کی سبسڈی رکھی ہے۔ تو یہ تو تھا کابینہ میں جو فیصلے ہوئے اس کے بارے میں۔ اب میں تھوڑا سا آپ کا وقت لوں گا کہ کل ہم نے دیکھا کہ ایک ٹاک شو پہ شہباز شریف صاحب نے ایک ٹاک شو میں حصہ لیا، اور میں اتفاق سے کہ وہ ٹاک شو میں خود دیکھ رہا تھا، تو ذہن میں ایک بات آئی کہ کس طرح، کیا بدقسمتی ہے اس ملک کی، کیا یہ جو ہے تو اخلاقی بانجھ پن ہے کہ اس ملک میں جس کے شخص اور پورے خاندان پہ اتنے سیریس قسم کے ایلیگیشنز ہیں کرپشن کے۔ شہزادہ اکبر کی کانفرنس آپ نے دیکھی، ایک ایک چیز کا ثبوت دیا، ایک ایک بندے کا نام بتایا، ہر اکاؤنٹ کی تفصیل بتائی گئی، اماؤنٹ بتائے گئے، لیکن اس کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا۔ بجائے اس کے کہ وہ اس قسم کی باتیں کریں، ان کو تو چاہیے کہ وہ اپنے سوالات جو کیے گئے ان پہ جواب دیں۔ بجائے جواب دینے کے انہوں نے نئے الیکشنز کا مطالبہ کر دیا۔ یعنی کہ ہنسی بھی آتی ہے اور رونا بھی آتا ہے کہ آپ سے کچھ سوالات، آپ پہ ایک سیریس کرپشن کے ایلیگیشنز ہیں، کچھ ثابت ہو گئے، کچھ جو ہے تو ثابت ہوں گے انشاءاللہ، اور ایک ایسی ڈھٹائی سے وہ تقاریر کر رہے تھے جس میں کہ وہ اپنے آپ کو ایک بڑا قوم کا ایک بڑا رہنما بنا کے باتیں کر رہے تھے۔ تو ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ جس جمہوریت کے وہ دعوے دار ہیں، خود اپنی ریکوزیشن کیے ہوئے سیشنز پہ وہ خود آتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ شاید جو لیڈر آف دا اپوزیشن کا جو ٹائٹل ہے وہ ان کو پسند نہیں ہے۔ ان کے نزدیک سیاست صرف اقتدار کا نام ہے، اقتدار میں ہوں گے تو سیاست ٹھیک ہے، الیکشن جو وہ جیتیں گے وہ الیکشن ٹھیک ہے۔ اس لیے دیکھیں، وہ اب قوم کو دھوکہ نہیں دے سکتے، بجائے اس کے کہ وہ، ان کا اگر یہ خیال ہے کہ وہ احتساب سے بچنے کے لیے وہ نئے الیکشن کا ڈھونگ رچا دیں گے، تو اس سے جو ہے تو احتساب ان کا نہیں ہوگا۔ ان کی تو یہی خواہش ہے کہ شاید یہ جو ہے الیکشن ہو جائیں اور شاید میں جیت جاؤں، اور پھر احتساب وہی ہوگا جو کہ ہمارے زمانوں میں ہوا تھا۔ تو ایسی باتوں سے قوم اب نہیں دھوکے میں آنے والی۔ قوم نے پورے اعتماد سے پرائم منسٹر عمران خان کو الیکٹ کیا ہے، 2 سال ہمارے ہونے کو ہیں، انشاءاللہ ہم اپنی آئینی مدت پوری کریں گے، اور اس وقت جو ہے تو ہم ملک کو آگے لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ملک کو پھر دوبارہ واپس لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، عوام نے یہ رد کر دیا 2018 میں، اب سب کی اصلیت سامنے آ گئی ہے۔ تو اس لیے اس میں بجائے اس کے کہ ان حالات میں جہاں کہ ہم پوری حکومت اور پوری قوم کووڈ کے اس وبا سے لڑ رہی ہے، ایسی صورتحال میں اس قسم کی باتیں کرنا زیب دیتا ہے کسی سیاسی لیڈر کو؟ یہ ان کو سوچنا چاہیے۔ لیکن بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ احتساب سے بھاگ رہے ہیں، اور اس سے بھاگنے کے لیے وہ ہر قسم کا شوشہ
وہ اڑا سکتے ہیں، اور اسی سوچ میں کہ شاید ان کی اس میں کوئی بچت ہو جائے. تو میرا خیال ہے کہ یہ چیز نامناسب ہے، اور ظاہر ہے کہ اس پہ آپ کے بھی جو سوالات ہیں مور دین ویلکم. نسیم صدیقی اب تک نیوز. جی پہلے تو میرا یہ سوال ہے کہ کل پرائم منسٹر ورلڈ اکنامک فورم سے خطاب کریں گے، اس کا تھوڑا سا ایجنڈا بتا دیجیے کیا. اور یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ پہلی دفعہ پاکستانی پرائم منسٹر جو ہے اس کی صدارت کریں گے. دوسرا، جیسے آپ نے شہباز شریف کا ذکر کیا، تو شہباز شریف کا کوئی کیبنٹ میں آپ لوگ ان کا نام ECL میں ڈالنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ دو سوالات. دیکھیں، پہلے آپ کا جو پہلا سوال تھا جس میں پرائم منسٹر صاحب خطاب کریں گے، ظاہر ہے کہ اس وقت پورے انٹرنیشنل لیول پہ جو کرونا وائرس نے جو اکانومیز کو بری طرح سے متاثر کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ اب دنیا وہ نہیں رہی جو کہ پہلے تھی. کسی بھی ملک کے حالات وہ نہیں ہیں جو کہ پہلے تھے. پرائم منسٹر صاحب پہلے بھی اس بات کا اعلان کر چکے ہیں. جب G20 کی میٹنگ ہو رہی تھی تو ان میں انہوں نے آواز اٹھائی تھی کہ جتنے بھی ترقی پذیر ممالک ہیں، غریب ممالک ہیں، ان کے قرضوں کی چھوٹ دی جائے اور ان کو ایک فیسلٹی دی جائے، جو کہ لکیلی قبول بھی ہو گئی، اور وہ اس بات پہ کچھ لونز بھی ڈیفر ہو گئے. اب اس صورتحال میں ظاہر ہے کہ وہ تو جب خطاب کریں گے اس کا متن آپ کو پتہ ہی چل جائے گا، لیکن بنیادی جو ان کے اس کا جو متن کا جو ایک جسٹ ہے وہ یہی ہوگی کہ اس صورتحال میں جب کہ ہمارے جیسے ممالک یا اور ہمارے جیسے غریب ممالک جو کہ اس وبا سے میں انہوں نے بہت ہی زیادہ ان کی اکانومیز کو نقصان ہوا، تو کس طرح انٹرنیشنل کمیونٹی ان کو ان کی بجائے اس کی کہ ان کی مدد کرنے کی، ان کی جو ایکسپورٹس ہیں، ان کی جو اکانومی کو اٹھانے کے لیے جو بھی اقدامات ہیں وہ اس میں ان کا ساتھ دیں ہمارے ان ملکوں کا، اور اس سچویشن کو ہم ایک ایسے ایک عالمی کمیونٹی کے طور پہ اس کو ایڈریس کریں، یہ جتنے بھی مسائل درپیش ہیں. دوسرا سوال جو ECL میں، دیکھیں جی، یہ بالکل یہ آج کی کابینہ میں تو ڈسکس نہیں ہوا، لیکن اس پہ بالکل یہ بات زیر غور ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو اس قسم کی جو کہ نقد زنی کر کے اس ملک کو ان مشکل حالات میں سے دوچار کر کے اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی اور عام آدمی کی زندگی میں بہت فرق ہے کہ وہ اپنا اقتدار میں رہیں، اور جب اقتدار میں نہیں ہوں تو وہ پھر جا کے دوسرے ممالک میں اپنے انجوائے کریں، تو یہ نہیں چاہتے، اور انہوں نے ہمیشہ جو ہے تو یہی انصاف کا منہ چڑھایا ہے، اور اس دفعہ ہم نہیں ان کو جانے دیں گے. یہ انڈر کنسیڈریشن ہے. جی سید صاحب سے یہ کچھ سوال جواب کرتے ہیں. اچھا، ابھی آپ نے جس طرح بتایا کہ یہ غیر قانونی بھرتیاں جس کا آپ نے 2016 سے جو ہے آن ورڈ ابھی تک کی، اس پر یہ اس رپورٹ کو کیا پبلک کریں گے؟ اور دوسرا یہ کہ جو لوگ اس میں انوالو تھے ان کو کیا سزائیں دی جائے گی؟ ایک مجھے صرف تھوڑا سا کریکشن کر دیجیے گا کہ یہ ہر چینل پر کرونا وائرس کے حوالے سے جو لوگ وفات پا رہے ہیں، کوئی کہتا ہے ہلاک ہو گئے، کوئی کہتا ہے شہید ہو گئے، کوئی کہتا ہے جاں بحق ہو گئے، اس کا اسٹیٹس کیا ہے؟ یہ ذرا کو کلیئر کریں تاکہ یہ عوام آ جائے. دیکھیں، یہ آپ کے آخری پارٹ کا جو ہے تو نہ میں کوئی عالم ہوں، نہ میں کوئی مولانا ہوں کہ میں کوئی فتویٰ دے سکوں. میرا خیال جو اس جہان سے چلا جاتا ہے اس کے ساتھ اور اس کے خاندان کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو کہ ماضی میں بھی ہوا ہوگا کہ جو لوگ اس سے وفات پا جاتے ہیں تو وہ وفات پا جاتے ہیں، تو اس کو میرا نہیں خیال ہے. دیکھیں، جو شہید کا جو رتبہ ہے وہ بہت عظیم تر ہے، اور اس کی ایک کوئی خاص کوالیفیکیشنز ہیں، تو ہمیں الفاظ کا چناؤ بڑے احتیاط سے کرنا چاہیے، اور جو القاب بھی ہم دیتے ہیں اس کی حرمت اور اس کی جو اہمیت ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے ہم اس کا بے جا استعمال نہیں کرنا چاہیے. جی بھرتیوں میں بالکل. دیکھیں، میں نے تو آپ کو بتایا کہ ایجنڈے سے پہلے جب پرائم منسٹر صاحب نے جو باتیں کی اس میں دو اہم باتیں تھیں. ایک تو آپ کے ریلیٹڈ تھا، اور جو دوسرا ہے وہ یہی انہوں نے کہا کہ اس کو سب سے پہلے انہوں نے اٹھایا کہ بالکل یہ لسٹ فائنلائز ہوگی اگلے ہفتے تک،
اور اس کے بعد اس کا جو ہے تو وہ کیا جائے گا. آبویسلی یہ کوئی صرف ہم وہ فیکٹس اینڈ فگرس تو نہیں جمع کر رہے, یہ مقصد ہی یہی کہ جب سب سامنے آ جائے پھر اس کو ہم عوام کے ساتھ بھی شیئر کریں گے, میڈیا کے ساتھ بھی شیئر کریں گے, اور ان کے خلاف ایکشن لیں گے جو کہ اس غلط طریقے سے آئے ہیں, اور وہ لوگ جنہوں نے اپروو کیا اس چیز کو, بالکل وہ اتنے ذمہ دار ہیں, اصل تو ذمہ دار وہی ہیں. جی شاہ صاحب, ابھی آپ نے فرمایا کہ پرائم منسٹر نے ابھی بہت بڑا ایک پیکیج دیا ہے, جی آپ نے اس بات کو کیسے انشور کریں گے کہ جیسے پہلے 419 روپے کمپنیاں کھا گئی, کچھ مڈل مین کھا گئے, اس کو آپ کس طرح سے انشور کریں گے کہ اس کی جو ہے نا سمراٹ سیدھے کسان تک پہنچے, مڈل مین نہ لگے؟ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ جب حکومت کوئی کام کرتی ہے تو وہ اسی نیک نیتی سے کرتی ہے, بیکاز الٹیمیٹلی وہ ہمارے سوسائٹی کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے, اور اگر کوئی بھی اس طرح کا ریلیف پیکیج دیا گیا ہے تو وہ ان کے لیے ہی دیا گیا ہے. اور آپ کا سوال بڑا اہم ہے کہ اس میں حکومت کی پوری کوشش ہوگی, ایک میکنزم اس طرح سے بنایا جا رہا ہے جس سے کہ جن کو فائدہ ہونا چاہیے انہی کو ہی ہو, یہ نہ ہو کہ یہ کہیں بیچ میں مڈل مین کا, جس طرح آپ نے کہا, تو یہ ڈائریکٹلی ان کو قیمتوں کی صورت میں ان کو یہ بینیفٹ ملے گا. اس کا میکنزم ایسا ہے کہ اس میں کوئی وہ نہیں ہو سکتا, کوئی گڑبڑ نہیں ہو سکتی ہے. کس کے جی؟ شوگر کمیشن. بات ہے جس طرح آپ نے بتایا کہ شہباز شریف کا نام کسی اپنے ڈھانچے کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے, تو اور بھی کافی چیزیں سامنے آئی ہیں جس پہ میڈیسن کے حوالے سے ہے, میڈیا سے میڈیسن رپورٹ کی گئی ہے جن کی اجازت نہیں تھی, وہ لوگ اس میں ملانے سے ان کے نام بھی سی ایم میں ڈالے جائیں گے, اور شوگر کی ایکسپورٹ کی جنہوں نے اجازت دی جس میں رام داؤد ایڈوائزری بورڈ میں تھے اور اسد عمر تھے ECC سے, تو ان لوگوں کو بھی اسی حد میں ڈالا جائے گا تاکہ یہ بھاگ نہ جائیں, اور جب رپورٹ میں ان کے نام آئے ذمہ دار ڈکلیئر ہو تو یہ چیزیں پلیز کلیئر ہو. دیکھیں, جرم تو اگر ایک پیسے کا بھی ہو اور 1 خرب کا بھی ہو, دونوں جرم ہیں. اگر آپ مجھے یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو کرائسس ہیں دوائیوں والا اور شوگر کے کیس میں, اور پھر ساتھ ہی میں شہباز شریف کو آپ جو ذکر کر رہے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ یہ دونوں میں کوئی مماثلت نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ جس طرح میں نے کہا کہ 1 پیسے کی چوری بھی اتنی ہی وہ ہے. شوگر کی رپورٹ انشاءاللہ بڑی اسپیکولیشنز ہوتی تھی, پہلے بھی ہوئی کہ جی کمیٹی نہیں بنے گی, او جی کمیٹی نہیں بنے گی, پھر کمیٹی بن گئی, او جی پھر رپورٹ شائع نہیں ہوگی, رپورٹ شائع ہو گئی. اب میں آپ کو اشور کرتا ہوں کہ آپ اگلی دفعہ جب ادھر بیٹھے ہوں گے نا, تو آپ کے ہاتھ میں جو ہے نا وہ اس کے فیصلے, اس رپورٹ وہ آپ کے ہاتھ میں ہوگی, اور آپ ادھر ہمیں داد دے رہے ہوں گے. نہیں, میں ان کا جواب پوری تسلی سے دینا چاہتا ہوں. دیکھیں, یہ مجھے 100% تو نہیں لیکن 90% مجھے یقین ہے کہ یہ عید سے پہلے یہ آپ کو آ جائے گی. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی 12 گھنٹے 5 منٹ اوپر ہو گئے ہیں, 5 منٹ اوپر ہو گئے ہیں اور لیٹ ہو گئی ہے, تب اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, تو اس سے کوئی بحث میں نہیں کروں گا. جی نہیں, آج کیبنٹ میں نہیں آئی, اس کے لیے ہم اسپیشل کیبنٹ کا اجلاس بلا سکتے ہیں. جی بالکل, وہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دیکھیں جی, ہم یہ جو احتساب کی بات کر رہے ہیں تو اس میں وی آر سیریس, بیکاز عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے یہ. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وی آر نو ڈفرینٹ فرام دا ادرس. ٹھیک ہے صاحب, ایک تو پتہ چلا کہ کمیشن نے 4 دن مزید مانگے ہیں کہ حکومت کی مدد چکے جو پہلے دی گئی تھی وہ ختم ہو گئی, 4 دن مزید مانگے. دوسرا, حکومت نیک نیتی سے, آپ نے 3 مئی کو وعدہ بھی کیا تھا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں گا. بالکل, حکومت نے نیک نیتی سے ادائیگیاں بھی شروع کر دی ہیں, لیکن ایجنسیز نے ہیلے بہانے اب شروع کر دیے ہیں کہ یہ ہماری پرانی پیمنٹس تھی, اور اس طرح ابھی تک کسی اخبار کو چیک نہیں ملا. دوسرا, آپ نے اس دن یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ وہ جو 25% ہے
रीजनल कोटा को बहाल करेंगे, तो उसी बारे में क्या अपडेट है? बाहर मुजाहिर दो चीज़ें इसी में ज़िमनी सवाल जी जी आपका जवाब हमने भी यही बात करनी है। हम गवर्नमेंट के इस इक़दाम को खराज तहसीन पेश करते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ये हुआ है कि शफाफियत के लिए आपने ये इक़दाम उठाया और गवर्नमेंट खुद पैसों की तकसीम कर रही है सब इदारों जी। उसके साथ मेरे सवाल ये है सर कि आपने ये इक़दाम तो कर दिया, ज़िमनी सवाल ये है कि अब एडवर्टाइजिंग एजेंसियाँ जो कि लोकल रीजनल अखबारात के पैसे खा गई थी, अब वो हर्डल क्रिएट कर रही हैं और अपनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं, उसके लिए भी इसी अंदाज में कोई फैसला होगा? देखें जी, मैं इसको क्विकली जी जवाब दे दूं अगर इजाज़त हो। देखें 85% और 15% एजेंसीज जो है वो 15% होती हैं और 85% जो है तो वो बाहर का होता है। अब ये हो नहीं सकता कि जिस तरह मैंने कल भी कहा था कि 85% जो है तो 15% पीछे के पीछे फिर रहा हो। इनसे एजेंसीज़ को भी ये बड़ा क्लियरली कहा है कि जी अगर आपने ये मसला किया तो हम फिर इसके मुताबिक हम कार्रवाई करेंगे। हम फिर ये भी कर सकते हैं कि हम डायरेक्टली पेमेंट्स करें, हम बाईपास करें। तो अगर एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ ने अपनी जिम्मेदारी ली, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर के मैं आपको बता दूं, ये हमारे पूरे इस कोविड क्राइसिस में आपने देख लिया होगा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, वो उनके लिए जो सबसे अहम तरीन तबका है वो यही है जो कमज़ोर तबका है, जिसकी पहले कोई सुनवाई नहीं होती थी। तो उसी स्पिरिट के तहत ये कोई मीडिया हाउसेस को देने के लिए नहीं किए गए कि जी आपने मीडिया हाउसेस को देने हैं, ठीक है, जो हमारे ज़िम्मे वाजिबात हैं वो हम अदा करेंगे। लेकिन जो बेसिक मोटिवेटिंग फैक्टर प्राइम मिनिस्टर का था वो ये था कि जो भी कमज़ोर तबके के हमारे जो वर्कर्स हैं मीडिया से जिनका ताल्लुक़ है, जो कि तनख्वाहें रुकी हुई हैं, जिनको के पैसे नहीं मिले, उनको ये जाए। ये जाहिर है कि ये उनके ओनर्स के थ्रू जाएगा। ये का अभी सर्कुलर आया है, जिन लोगों को आपने कल पेमेंट की है एपीएनएस ने उनको सस्पेंड कर दिया क्योंकि उन्होंने पेमेंट आगे नहीं की। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? क्रिएटिव जंक्शन, ग्रे मैटर, कम्युनिकेशन, इंटरफ्लो, मिडास कम्युनिकेशन, सर्कल, टीएनई, ये अभी एपीएनएस ने सस्पेंड किए क्योंकि ये कल आपसे पैसे ले गए हैं और अभी तक उन्होंने अखबारात को पैसे नहीं। देखें, अगर बुनियादी जो जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये इकदाम लिया है और आज काबीना में एजेंडा पे था भी नहीं, मैं आपको पूरी सच्चाई से बता रहा हूँ कि पहला जो उन्होंने जिक्र किया वो यही था कि उनकी ईद आ रही है, उनको पैसे मिलने चाहिए, और वो वर्कर्स की बात कर रहे थे। बाकी जो मालिकान हैं जो हैं, हो सकता है कि वो अरबपति या खरबपति हों या जो भी हों, बेहतर वो हैं, ठीक है। इसमें अगर हमने इस स्पिरिट को में अगर किसी ने बदनीयती का यानी उस चीज़ को होने नहीं दिया तो इसका मतलब है कि वो ये होना नहीं चाहते। तो हम बिल्कुल उनके अगेंस्ट हमारे पास मुख्तलिफ तरीके हैं, हम बिल्कुल इस चीज़ से नाखुश हैं अगर उन्होंने ये किया है, क्योंकि वो जो हमारी बुनियादी स्पिरिट है उसको चैलेंज कर रहे हैं, तो हम इस पे बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। एक ये कि जो एयरपोर्ट आप आउटसोर्स कर रहे हैं जी सर, ये ठेकेदारी निज़ाम को तय करने के बाद जो इस वक्त एयरपोर्ट के मामूलात चला रहे हैं उसमें काम कर रहे हैं, क्या उनकी जॉब सिक्योर होगी? वो उसी तरह से सेकंड से थोड़ा सा ये जो आप मिनिस्ट्री के इख्तियारात थे सस्पेंशन के, आपने एक सोसाइटी को दे दिए जो एपीएनएस है, और वो इस तरह के वेस्टेड इंटरेस्ट को करते हैं। क्या मिनिस्ट्री अपने इख्तियारात वापस लेगी? क्योंकि वो यहाँ रजिस्टर्ड होती हैं, ये जो एडवर्टाइजमेंट अथॉरिटीज़ हैं और वो एजेंसीज हैं, और उनको आप सस्पेंड कर सकते हैं, कोई प्राइवेट बॉडी नहीं। देखें, एयरपोर्ट के जहाँ तक मुलाजिमीन का ताल्लुक़ है, ज़ाहिर है कि हुकूमत अवाम के वोटों से आई है, अवामी का ख्याल रखेगी, और हम क्यों उनकी जॉब्स का ख्याल नहीं रखेंगे। ये एक ज़रूरी इक़दाम है जो कि लेना चाहिए आजकल के हालात और मुल्क की उसमें ज़ाहिर है कि उनमें जॉब्स तो सिक्योर इंशाल्लाह होंगी, और बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि उसमें जॉब्स बढ़ सकती हैं, ठीक है। दूसरी बात जो आपने की है वो ज़ाहिर है कि देखें, हम इस सिस्टम को स्पेशली जो इश्तिहारात का है या 25% का कोटे का जिक्र किया,
یہ کل میٹنگ ہو رہی ہے، میرا خیال ہے کسی نے سوال کیا تھا، معذرت کہ میں اس کا جواب نہیں دے سکا، میں اس میں اس کو انکلوڈ کرتا ہوں. ہاں اوکے، کہ کل میں نے میٹنگ بلائی ہوئی ہے. یہ ایجنڈا ہے، ایک وہ ہاؤسنگ جو پلاٹس اور اس کا ہے، اور دوسرا یہ 25% والے اس کا. اس کے لیے ہم کل، یہ صرف 2 دن، پورے دن کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ یہی ہے. اس پہ میں نے بلایا کنسرن جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ تفصیل سے کہ اس کو کس طرح سے ٹرانسپیرنٹ، ختم کوئی نہیں کرنا، صرف اس کو ٹرانسپیرنٹ بنانا ہے. کیا میکنزم اختیار کیا ہے؟ جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ جی پیسے ایڈورٹائزنگ کو مل جاتے ہیں، آپ کو نہیں ملتے، تو کیا وہ میکنزم اختیار کیے جائے جس میں کہ کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کر سکے، کہ جو لوگ حقدار ہیں ان کا حق نہ چھینا جائے. تو اس سلسلے میں کل میٹنگ ہے، پورے دن جو ہے تو میں یہ کر رہا ہوں سو دیٹ یہ جو ایشوز ہیں نا، جو کہ پینڈنگ ایشوز جو کہ نہیں ایڈریس ہو سکے، ان پہ ایک بڑی کلیئر، انصاف پہ مبنی، متوازن ایک پالیسی بنائی جائے اور اس پہ پھر عمل فوراً. نہیں ہم اس کو ہر چیز رائٹنگ میں لائیں گے، زبانی باتیں ہوا میں چلی جاتی ہیں. جی بالکل. تو سر پاکستان میں ہاؤسنگ اتھارٹی کا جو لا ہے وہ یہ ہے کہ اگر پاکستان میں کسی نے بھی ایک سبسیڈائز پلاٹ لیا ہے تو وہ دوسرے کے لیے نہیں ہو سکتا. سر اس کو انشور دیکھیں نا، یہ نہیں، اس کا مقصد یہ نہیں ہوگا کہ جو اس میں جو سب سے اہل ترین ہے وہ ان کو ہونا چاہیے، یہ تو اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ. جی ٹائم نیوز سے سر، کل کی پریس کانفرنس میں آپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو